بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے جگہ ملے گی، اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں صرف۔ اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں۔ اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قابل ترمیم ہے، اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی توہین پر مواہد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، اگر ہمت نہ ہو پھر اس محفل سے اٹھ جاتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قبول و قول غیر من غیر حجہ، کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو، نہ نبی کی حدیث میں ہو، نہ اس پر اجماع ہو اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو، کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجج شریعہ میں نہ ہو، اس کو تقلید کہا جاتا۔ سب سے پہلی نظر اٹھی توحید اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو مقام اور جو فوقیت حاصل ہے، یہ منہج ہے ہر مسلمان کا کہ جب بھی وہ اس میدان میں اترے گا، دعوت میں، تبلیغ میں، ارشاد میں، توجیہ میں، سب سے پہلی دعوت اس کی توحید کی ہونی چاہیے۔ اگر توحید کی دعوت نہیں تو یوں سمجھو کہ وہ داعی فیل ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی منہج نہیں ہے، وہ منہج نبوت سے خارج ہے۔ صرف اللہ رب العزت جو تغیرات ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ کس کے امر سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے امر سے۔ کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ شفا کس کے حکم سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک ذرہ، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ آسمان، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سمجھ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ثواب سمجھ کر بغیر کسی سند کے، پہلے نہیں تھی وہ چیز، نبی نے نہیں بتلایا، صحابہ نے نہیں بتلایا، بعد میں اسے ثواب سمجھ کر تقرب اللہ کے لیے دین میں ایجاد کیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ قاعدہ ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین تعریف فرمائی ہے، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد۔ فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، فی امرنا، امر
لائے ہوئے اس حکم میں، ہماری لائے ہوئی شریعت ہے، جو آدمی کسی نئی بات کو ایجاد کرے فرمرد، تو وہ کیا ہے؟ آپ جب اگر بدعت کی تعریف کریں گے، ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، تو مولوی ہمارے یہاں بڑے بڑے مفتی لوگ بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں تو پھر یہ پجامہ پہننا بھی بدعت، پھر گھڑی پہننا بھی بدعت، پھر ٹوپی لگانا بھی بدعت، پھر کرتا پہننا بھی بدعت، پھر جوتا چمڑے کا پہننا بھی بدعت، پھر موٹر کے اوپر سواری کرنا بھی بدعت، جہاز پر بیٹھ کر حج کرنے جانا بھی بدعت۔ مولوی سے کہو کہ یہ دین ہے، جہاز پر سواری کرنا دین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاز پر سواری نہ کرے وہ بے دین ہے، وہ یہ کہیں گے گھڑی پہننا دین ہے، آپ کی مرضی ہے، پہنو نہ پہنو، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس کا دین اسلام سے کیا تعلق؟ نہیں، دین کیا؟ دین میں، دین اسلام میں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس دین میں کسی نئی بات کا ثواب سمجھ کر اللہ کے تقرب کے لیے ایجاد کرنا، یہ بدعت، یہ بدعت۔ اب آپ کہیں گے جناب علی اس کی مثالیں آپ دیں، ایک مثال تم ایک نہیں، اس کی تو ہمارے معاشرے میں ہزاروں مثالیں آپ مل گئے، ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، جہاں سے آپ کھا لیں وہیں سے آپ کو مثال مل جائے گی۔ آپ لوگوں میں کوئی مثال دو، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ہاں چلو بات آئی نے کہا 12 ربیع الاول گزرا ہے، ہمارے یہاں بھی فسادات ہوئے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کے چشم میں خوب گلچھرے اڑائے گئے، ہم نے دیکھا عید میلاد النبی بولے ایک مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت؟ سب کو محبت، ہمیں بھی محبت، سب کو محبت، لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ جو عید میلاد النبی مناتے رہیے اور جو جلتے ہیں انہیں مسلسل جلاتے رہیے۔ ہم نے کہا جلتے تمہاری نظروں میں ہے، جلتا کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو جلتے اس بات پر ہیں کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، جسے جو کام کرنا تھا وہ کام کرنے کے بجائے یہ کافروں کے سازش کا شکار ہو کر کے اور کافروں کی تقلید میں لگی۔ کرسچن کرسمس مناتا ہے، اگر مسلمان اگر عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منائے تو جائز ہے کہ نہ جائز؟ نبی کا برتھ ڈے منائے تو جائز نہ جائز؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام جس پر انگریزی میں کرسمس کہتے ہیں، کیوں عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے؟ لیکن آپ معاشرہ دیکھیں، ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منائیں تو پوری دنیا ہمیں کافر کہتی، اور اگر ہم نبی محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے منائے تو ہم سب سے بڑے مولوی ہے، حقیقت کی نہیں، نبی وہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، ہم ان کا برتھ ڈے منائے غلط، اپنے نبی کا برتھ ڈے منائے تو حرام جائے، بلکہ سب سے بڑے عاشق رسول۔ دیکھیں حقیقت کیا ہے، میں نے آپ کو بنیاد شروع میں بتلا دی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، شروع میں نے بتلا دیا ہے کہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ نہ ہم کریں نہ آپ کریں، اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس مکے کے اندر، 10 برس مدینے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک مکے کے اندر نبوت کی ذمہ داریوں سے پہلے تھے، وہ پورا 63 برس، کتنی دفعہ یہ ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا؟ صحابہ کرام کیسے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کی محبتوں کا اگر میں تذکرہ کروں تو ٹائم ان سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پیدا ہوا افضل، لیکن آج جو ہمارے ہاں مروجہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جائے کیا ان صحابہ کرام نے منایا؟ حضرات ائمہ کرام، محدثین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام دارمی، امام مسلم، جتنے بھی ایک بار ہوگا گزرے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد منایا۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ محبت رسول کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت رسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام اور درجے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے ساتھ کو شریک ٹھہرا جائے، استغفر اللہ، یہ سراسر حرام ہے۔ اس لیے ایک مثال ہے، دوسری مثال قرآن خوانی لے لو، بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے ملکوں میں یہ قرآن خوانی چل رہی ہے، جو مروجہ قرآن خوانی ہے، کوئی مر گیا، حافظی لوگوں کو آواز دی گئی آئیے قرآن خوانی کیجیے، اب ہر جمعرات کو
सर पे कभी टोपी नहीं रहती, वो भी टोपियां लगा लगा के सिपाही लेके जा गया होता। कहाँ जा रहा है? फलाने के घर पर खाने के लिए जा रहा है। वहाँ नान खटाइयाँ मिलती हैं, वहाँ खाने मिलते हैं, नान मिलते हैं, कोरमे मिलते हैं, दबा के खाते हैं मौलवी लोग अपना सर। कितना पढ़ते हैं? 1 पारा 2 पारा, कहते हैं 4 कुरान चाहिए। और बदनसीबी से किसी जमाने जाहिलियत में ये बंदे नाचीज भी उसी कैटेगरी में था। और अल्लाह की कसम है जो हमने एक सफे से ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन चूंकि तालिब इल्म थे, खाने पीने का चक्कर था, खाने पीने के लिए नाश्ता करने के लिए जाते थे, तो नाश्ता करने के लिए जाते हम एक दूसरे को, अल्लाह की कसम, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि इस रात से गुजरा हूँ, आप लोगों को पता नहीं है मौलवी क्या क्या करते हैं इन मदारिस में। अल्लाह की कसम 15 आदमी होते थे, कहते थे मौलवी साहब 15 आदमी चाहिए, हमें 4 कुरान चाहिए, फजर बाद से लेकर के फजर की नमाज से लेकर के आज 7:30 बजे मदरसा खुल जाता था। उस बीच में हमें कोई एक हाफिज भी नहीं होता था, लेकिन हम जाके एक दूसरे को, उसके घर में एक दूसरे को हाफिज जी कहते। आप सोच रहे कितना बड़ा फ्रॉड करते थे, हाफिज जी कहते थे। और जल्दी जल्दी वो सिपारे वो उधर तो एक दूसरे का फिर पढ़वाना शुरू करते। मेरा हो गया, सिपारे मेरे हो गए, तो मेरा पढ़वाते, मेरा पढ़वाते, तो एक दूसरे का पढ़वाते। वो बेचारा घर वाला, अल्लाह की कसम, उसको बैठने की मोहलत नहीं किनारे आ गई, वो तो नाश्तों के चक्कर में पड़ा हुआ बेचारा, चाय बनवा रहा, नान खटाइयाँ खरीद लिया, वो तो नाश्तों के मौलवी लोगों के चक्कर में वो नाश्ता कर रहा है गरीब। हाजी जी लोग पढ़ रहे हैं, मेरे माँ मर गई, मेरे बाप मर गए, दुकान की खैर बरकत के लिए, माँ बाप की जन्नत के लिए, ये मेरे कुरान पढ़ रहे हैं। वो गरीब पूछा, और यहाँ हम बैठ करके उसके बाद जब नजरें होती थी कि नाश्ता और तैयार हुआ कि नहीं, कैसे हो गए, अच्छा भाई हो गया चाय, अच्छा हो गया, हम लोग हाँ हो गया चाय पा, ठीक है दुआ कर दीजिए, ठीक। अब दुआ के लिए जनाब अली हाथ दुआ करते थे। यहाँ तक हमने ऐसी भी कुरान खान में अल्लाह माफ फरमाए कि एक साहब ने बुलाया, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, कि हमारे पास 5 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, कुरान खानी से करवाने दुआ करो कि हमारी बेटियों की शादी हो। उसमें बाद लड़के जो चुलबुले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो दुआ करता है उसे कहता है मेरे लिए भी कर दियो कि मेरे लिए मेरे साथ हो जाए। अल्लाह की कसम, ये हालात है, ये आपको उल्लू बनाने के लिए सब घोंसले खाने पीने के चल रहे हैं, और आपको पता नहीं, आप समझ रहे हैं दीन का काम हो रहा है, इस्लाम कोई दीन का काम नहीं होता। इसलिए तौबा करो अल्लाह ताला से, कुरान और सुन्नत की राह पे आओ, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को हक़ मानो, हर मामले में किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की दलील मांगो। मौलवी मौलाना कोई दलील नहीं, दलील किताबुल्लाह और सुन्नत। हाथुल बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, हमारे पास दलील है, अगर सच्चे हो तो दलील, सच्चे हो तो दलील दो, हम बगैर दलील कोई दीन का काम यारो, यही हमारा पैगाम, यही हमारी दावत है, यही हमारा खुलासा है कि इस धोखाधड़ी के जमाने में आप तहकीक के मैदान में उतरो। ठीक है आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन हमसे इतना तो पूछ सकते हो कि रब्बानी ये तो बदला कि ये जो तू बात बोल रहा है कुरान की कौन सी आयत से और हदीस के किस टुकड़े से हो, इतना तो पूछ सकते हो। अरे मियां कितने भी चाहिए हो, 4 टके का टेप निकाल दुकान में खरीदने जाते हो, पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी कोट पैंट टाई लगा के जाहिर करते हुए पढ़ना लिखना जानता हो, कहते हो ये मेड इन चाइना है या मेड इन जापान, इतना तो कह सकते हो। चले करिए अक्षर भैंस बराबर, पता ही नहीं काला अक्षर, काले काले हरूफ भैंसों के बराबर होते पता ही, लेकिन इतना तो पूछ सकते हो ना कि भैया ये मेड इन चाइना है या मेड इन जापान। ऐसे पूछ लिया करो मौलवी साहब से भी कि हजरत ये जो आप बता रहे हो ये मेड इन मदीना है या मेड इन कहीं और है, पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते, पूछ लिया करो मेरे अजीजों, पूछ लिया करो। और उसके बाद अगर हम धोखा देंगे रब की कसम क़यामत की जमात कर देना, लेकिन आंख बंद करके न चलो, भेड़ चावल न चलो, तहकीक के मैदान में चलो। दीन इस्लाम में बिदात का हुक्म क्या है? बिदात की तारीफ आपने सुनी, बिदात का माना समझ लिया। अब ये घड़ी बिदात तो नहीं होगी, अब ये माइक्रोफोन बिदात तो नहीं होगा, ये फैन बिदात तो नहीं होगा। अब बिदात का शरीयत में हुक्म क्या है? हमने बताए हैं कि हर बिदात दलालत और दलालत गुनाह ही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खलास। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक शुबहा है, बाज लोग आपको धोखा देने के लिए कहेंगे कि मैं अच्छा तो ये बतलाओ
کہ تراویح بدعت ہے کہ نہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ تراویح بدعت کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو جاری کیا ہے، اس لیے یہ بھی بدعت۔ تب کیا جواب دو؟ بولو بہت کم لوگوں کو بیچاروں کو معلوم، تب کہیں گے ہاں صحیح بات ہے یار، یہ مولوی نے نہیں بتایا مجھے تو ہاں یہی ہے۔ پھر وہ مولوی آدم کی طرح بٹیر ہے، تم کو گمراہ کر دیا اور جو حقیقی بات تھی وہ نہیں بتایا، اس لیے میں یہ بھی بتلاتا چلوں تاکہ یہ شبہ بھی۔ تراویح قیام اللیل صلاۃ اللیل کو تراویح بدعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو، بعد میں دین سمجھ کر ایجاد کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعلیم یاد رکھنا۔ اب آؤ دیکھو تراویح کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولو نا پڑھی، میں چپ کیوں ہوں؟ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پڑھی؟ 3 دن، بعد روایت میں 4 دن، عشاء کے بعد میں 12 بجے کے بعد میں سے پہر کے بعد، اور اتنی لمبی پڑھی کہ سحری کھانے کا وقت قریب ہو گویا آپ نے ہر ٹائم پڑھ کر کے یہ بتلا دیا ہے میری امت کے لوگوں، جب تمہیں جس میں آسانی ہو اس نماز کو رمضان میں ادا کر دیا کرو، کوئی کراہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن یا تیسرے دن نہیں نکلے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ کرام کی بھیڑ دیکھ کر کیوں نہیں نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اگر میں چوتھے دن نکلا اور تمہارے ذوق و شوق کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر یہ نماز فرض کر دی جائے گی تو 5 وقت کی نماز ہی بھاری پڑ رہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے بڑی بھاری ہو جائے گی۔ واہ، کتنے بڑے رحیم تھے ہمارے نبی، کتنے بڑے شفیق تھے اپنی امت۔ اس لیے میں چوتھے دن نہیں نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور تینوں ٹائم 4 ٹائم میں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور چھوڑ دیا امت کیوں؟ تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ اب جب حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عمر نے دیکھا نماز دین تو مکمل ہے، نہیں وہی تو اب کسی کے اوپر آنے سے نہیں، اب تو جبریل وحی لا کر کے کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ نبی نہیں ہے، تو وہی بھی دین مکمل ہے، اب نئی شریعت آ نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا ہے کہ کوئی ان سے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کوئی ان سے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے صحابہ کرام جماعت کے ساتھ اپنے اماموں کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے کو پھر سے جاری کر دیا جائے جو نبی نے جاری فرمایا تھا، کیونکہ اب تو فرض ہونے کا خطرہ ہی نہیں رہا، میں کتنا بھی کروں فرض تو نہیں ہو سکتی یہ نماز۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو کہا آؤ تم دونوں کو امام مقرر کرتے ہیں، اور تمام مدینے والوں کو کہا کہ اب ان کے پیچھے تم لوگ نماز پڑھنا۔ چنانچہ ایک جماعت کے ساتھ ایک ہی نماز کے پیچھے ایک امام کے پیچھے وہ نماز مدینہ رسول میں جاری کی۔ یہ بدعت ہے، بولو تو نبی نے کرتے کیا؟ یہ ہے مغالطہ، یہ ہے شبہات۔ قوم یہاں یہ بدعت کا ہے، مولوی صاحب آپ کو کچھ شریعت کا پتہ ہے، دین کا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے 4 ایسے جواب دے کر کے اس کو منہ پہ تالا لگا دو وہ خاموش۔ سمجھ میں بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اسی طرح سے دوسرا جواب ایک اور ہے، اگر اتنا لمبا نہ کہہ سکو تو اس سے کہو مولوی صاحب اتنا لمبا چوڑا تو میں مولوی نہیں ہوں، نہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو کام صحابہ کرام نے فرمایا ہے، کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے سنت، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت۔ تو جو صحابہ نے کیا وہ ہم کریں، شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے عمل سے ٹکرانا، نبی کے عمل سے یاد رکھو، اگر کسی صحابی کا عمل نبی کے فرمان یا عمل سے ٹکرا رہا ہے تو اس وقت کس کے عمل کو لیا جائے گا؟ نبی کے عمل کو لیا جائے گا، کسی صحابی کے عمل کو۔ کیوں؟ 1000 صحابہ ایک طرف اور 1000 صحابہ ہی نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام ایک طرف اور 1,24,000 ہی نہیں، پوری قیامت تک آنے والی نسل انسانیت ایک ترازو میں اور مدنی تاجدار ایک ترازو میں، پھر بھی میرے نبی کا پلڑا سب سے بڑا ہے۔
بولو بہے گا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. ارے موسیٰ کلیم اللہ ہے، رب سے گفتگو کیا ہے انہوں نے، اگر وہ بھی نہ آئے ہمارے نبی فرماتے ہیں انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا. اگر انہوں نے اپنی شریعت چلائی ان کی شریعت منسوخ، میری شریعت. یہ ہے میرے حبیب کا مرتبہ اور مقام، یہ ہے منصب نبوت اور منصب رسالت جو ہم جانتے ہیں. تو پھر نبی صحابی، نبی سے بڑھ کر تم صحابی نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا؟ جو نبی کی نہیں چل سکتی تو صحابی کی چلے. بولو یہ درجات ہے جو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر کر لی ہے. اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا ہے. اور جب تک کہ حد بندیاں نہیں ہوں گی یہ نظام سلیقے سے نہیں چلے گا. ماں کی محبت کے الگ نظام ہے، بیٹی سے محبت کے الگ طریقے ہیں، بیوی سے محبت کے الگ اصول اور ضابطے ہیں، بہن سے محبت کے الگ قاعدے اور طریقے ہیں. اگر محبتوں کی یہ ضابطے نہ رکھے گئے تو بتاؤ دنیا کے اندر انتشار اور فساد پیدا ہوگا کہ نہیں؟ جس محبت اور انداز اور طریقے سے ہم اپنی بیگم سے ملتے ہیں، کیا ہم اپنی ماں اور بہن بیگم سے ملیں گے؟ بولیا ضابطے رکھے ہیں اللہ نے، ان ضابطوں کو ہمیں سامنے رکھ کر کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. اگر ہم نے بے ضابطگیاں کی تو پھر شرک و بدعت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اسے بچائے. اس لیے میرے عزیزوں ہر جگہ عقل کا پچر نہیں چلتا ہے. اصول اور ضابطے قرآن اور سنت کے اوپر ہزاروں عقلیں اور ہزاروں خردیں اور ہزاروں انسانیت قربان ہے. جہاں قرآن و سنت کے اصول آئیں گے وہاں ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ بدعتیں ظاہر کب سے ہوئی خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں. بدعتوں کے ظہور کا وقت خلفائے راشدین کے آخری دور سے ہو چکا تھا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بتایا ہے. انکار تقدیر کا منکر اور اہل تشیع یہ شیعہ ہوئے جو پیدا ہوئے. اب ان کی ایک تاریخ ہے، یہودیوں نے ان کو جنم دیا، پیدا کیا. میں وہ تاریخ کے پنے نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ وہ لمبی چیز ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ پیدا ہوئے یہودیوں ابن سبا کی اولاد نے انہیں جنم دیا اور اس نے آج تک اہل سنہ والجماعہ کے ناکوں میں دم کیا ہوا. آج یہ یہودی نژاد نے اسلام کی اوڑھنی اوڑھ کر، اسلام کی چادر اوڑھ کر آج تک یہ مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ شیعہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یا تو ہدایت دے یا انہیں اللہ کو برباد. یہ بات حقیقت ہے. بہرحال یہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بدعتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ 4-5 جگہیں تھیں. شروع میں مکہ ہے، مدینہ ہے، ملک شام ہے اور عراق ہے. اور عراق کے 2 شہر کوفہ اور بصرہ یہ وہ مقامات تھے جہاں بدعتیں کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور ان کی تفصیلات ہیں. میں اس میں بھی جانا نہیں چاہتا. میں وہ اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بدعتیں ظاہر ہوئی کیوں. بدعتیں ظاہر ہوئی کیوں بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہ 4-5 ہیں. میں بتا کو بڑی بات ختم ہے، اس کے بعد فالو ٹھیک ہے انشاءاللہ. نمبر 1 میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور سنت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہی نجات ہے. قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا بدعت و گمراہی سے بچنے کی دلیل ہے. قرآن و سنت سے ہٹے بدعت و گمراہی میں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت. ٹھیک ہے آگے بڑھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری اور کسی راہ کی اتباع مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کی روایت فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطًا. اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی. لکیر سمجھتے نا لائن. فقال هذا سبيل الله. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا سبيل الله، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا. وخط خطوطا عن يمينه، اور ایک روایت میں وخط خطين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط، کچھ لائنیں اس سیدھی لائن کے دائیں بائیں کھینچی. وخط خطوطا عن شماله، اور کچھ لکیریں آپ نے بائیں طرف.
ٹھیک ہے؟ اور کہا حال ہی سنو، یہ لائن اس طرح، یہ بیچ کی لائن ہے. آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، جو سیدھی جا رہی، اور اس کے بعد دائیں طرف کچھ لکیریں اور اس کے طرف بائیں طرف، اور ایک روایت میں ہے 2 لکیریں دائیں طرف 2 لکیریں بائیں طرف، یعنی 4 لکیریں. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان ہر راستوں پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں جو راستے ہیں اس پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر نجات ہے ادھر. اور شیطان بیٹھے گا تو شراب کی بوتل لے کے اس پہ نہیں بیٹھے، بولو شراب کی بوتل لے کے، شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا، آپ اسے لات مار دو گے بیٹا شراب پی رہا ہے، جنت کی باتیں کر رہی ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ تو جو یہاں بیٹھا ہوا بیچارہ سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر آپ کو دعوت دے رہا ہے، بظاہر یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں. بڑے پکڑ، کیا مومن، کیا چوٹیاں، بڑے کیا گاڑیاں، کیا تصویر، کیا مسلے اور کیا گھٹے جھولے. آپ تو کہیں گے یہ لوگ تو اتنے اچھے نظر ہی آ رہے اتنے اتنے بات میں نظر آ رہے. یہاں جو بیٹھے ان کے بعد ٹوپی بھی نہیں ہے، یہاں تو امامے پکڑ پکڑ سب ہیں، اور وہ بھی گنبد خضرا، اللہ 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 ہری ہری، اور شملے اتنے لمبے لمبے کالے پیلے لال. کیوں؟ یہ کہ شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے ایجنٹ ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ادھر جاؤ گے تو شرک اور بدعتوں میں جاؤ گے. اللہ کے نبی نے پھر اسی سیدھی لائن پر انگلی رکھ کر کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی سیدھی راہ پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان دائیں بائیں جانے والی راہوں کے اوپر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ پھر یہ صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے، اور جب صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے تو گئے شرک اور بدعت پہ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تمہیں فرما رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. کتنے شفیق تھے میرے نبی اپنی امت پر، اگر وہ زبان سے بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن کس طرح لکیریں کھینچ کھینچ کر اپنی امت کو حقائق بتلا رہے ہیں تاکہ میری امت کے لوگوں زمانے خطرناک آنے والے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہو، اس لیے اسی ہی راہ کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. اور میرے عزیزو یہ وہ سیدھی راہ ہے جو بیت معمور سے ملی ہوئی، یہی وہ حبل المتین ہے، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہی اللہ کی رسی ہے جو مضبوطی کے ساتھ. تو آئیے پہلا سبب بدعت کے ظاہر ہونے کا دین اسلام سے لاعلمی اور جہالت. آدمی دین اسلام کی حقیقت نہیں جانے گا، قرآن و حدیث کے مسئلے کو نہیں جانے گا، نہ سمجھے گا، تو پھر جو جیسا کہے گا اس کی باتوں کو ویسا. جاہل ہے تو جو بھی کہنے کا مان لے، جب پتہ نہیں ہے اس کو، لاعلم ہے، علم نہیں ہے، کوئی کہے جو بھی بیچارہ کہنے کا یہ دین ہے یہ کرو. چلو 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، جہالت آپ کو پتہ ہی نہیں. کہے گا فلاں بزرگ نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا، تو جنت کے لیے تم بھی لے کر رکھی لگاؤ. ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دنیا کے اندر دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی، ان اختلافات میں میری سنت کو لازم کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لیتا ہے بلکہ کیا ہے ينتزع من العباد، جو تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر نجات ہے ادھر. اور شیطان بیٹھے گا تو شراب کی بوتل لے کے اس پہ نہیں بیٹھے، بولو شراب کی بوتل لے کے، شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا، آپ اسے لات مار دو گے بیٹا شراب پی رہا ہے، جنت کی باتیں کر رہی ہے. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ تو جو یہاں بیٹھا ہوا بیچارہ سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر آپ کو دعوت دے رہا ہے، بظاہر یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں آپ.
بڑے پکڑ، کیا مامے، کیا چوکیاں، اور کیا گاڑیاں، کیا تصویر، کیا مسئلے اور کیا گھنٹے سوئے. آپ کو کہیں گے یہ لوگ تو اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے جتنے ان کے بعد میں نظر آ رہے. یہاں جو بیٹھے ان کے بعد میں ٹوپی بھی نہیں ہے، یہاں تو مامے پکڑ سب ہیں. اور وہ بھی گنبد خضرا، اللہ 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 اللہ، ہری ہری، اور شملے اتنے لمبے لمبے، کالے پیلے لال. کیوں؟ یہ شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے ایجنٹ ہے وہ، تمہیں گمراہ کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ادھر جاؤ گے تو شرک اور بدعتوں میں جاؤ گے. اللہ کے نبی نے پھر اسی سیدھی لائن پر انگلی رکھ کر کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی سیدھی راہ میں چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان دائیں بائیں جانے والی راہوں کے اوپر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ پھر یہ صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے، اور جب صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے تو گئے شرک اور بدعت میں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تمہیں فرما رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. کتنے شفیق تھے میرے نبی اپنی امت پر. اگر وہ زبان سے بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن کس طرح لکیریں کھینچ کھینچ کر اپنی امت کو حقائق بتلا رہے ہیں تاکہ میری امت کے لوگوں زمانے خطرناک آنے والے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہو، اس لیے اسی کی راہ کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. اور میرے عزیزو، یہ وہ سیدھی راہ ہے جو بیت معمور سے ملی ہوئی، یہی وہ حبل المتین ہے. حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہی اللہ کی رسی ہے جو مضبوطی کے ساتھ. تو آئیے پہلا سبب بدعت کے ظاہر ہونے کا، دین اسلام سے لاعلمی اور جہالت. آدمی دین اسلام کی حقیقت نہیں جانے گا، قرآن و حدیث کے مسئلے کو نہیں جانے گا، نہ سمجھے گا، تو پھر جو جیسا کہے گا اس کی باتوں میں ویسا. جاہل ہے تو جو بھی کہہ دے گا مان لے، جب پتہ نہیں ہے اس کو، لا علم ہے، علم نہیں ہے، کوئی کہے جو بھی بیچارہ کہہ دے گا یہ دین ہے. یہ کرو، چلو 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، جہالت آپ کو پتہ ہی نہیں. کہے گا فلانے بزرگ نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا، تو جنت میں چلے گا، تم بھی لے کر رکھی لگاؤ. ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دنیا کے اندر دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی، ان اختلافات میں میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لیتا ہے بلکہ کیا ہے ينتزعه من العباد، بندوں سے ایسے علم اللہ نہیں اٹھا لیتا ہے کہ اٹھا لے علم چلا جائے سب جاہل ہونا، نہیں، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء کو اللہ اٹھا لیتا ہے، علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے تو علم کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت، کسی بھی جگہ جب عالم نہیں باقی رہتے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے. فسئلوا، تو ان سے سوال کیا جائے گا حضرت یہ مسئلہ بتائیں، فافتو، وہ فتوے دیں گے، یہ فتویٰ یہ فتویٰ، فتوے دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر اکا پچھو مارتے رہے. فلانے نے فرمایا، فلانے حضرت کا بیان ہے، فلانے اللہ کا فرمان ہے، فلانے کا قول ہے، فلانے کی رائے ہے. علم نہیں رہے گا. علم کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت کا علم نہیں رہے گا. اپنی رائے، مشورے، رائے، قیاس ہی دے گا. فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس طرح سے جہالت اور ناعلمی یہ ایک سبب ہے بدعت کے پھیلنے اور کھلنے کا. اس لیے اے مسلمانوں قرآن و سنت کا علم حاصل کرو تاکہ اس بدعت سے بچو. نمبر 2، خواہشات نفس کی پیروی. اس کی تفصیلات ہے. جو شخص بھی قرآن و سنت سے دور بھاگے گا، اپنی مرضی کا مانگے، میری مرضی میں جیسا چاہوں گا تم پڑھو، تم اپنا قرآن حدیث اپنے پاس رکھو. بعض لوگ جہالت میں کہیں اپنا قرآن حدیث اپنے پاس رکھو، میاں باپ دادے سے خدا آیا ہے یہی چلے گا، بڑے بڑے آئے نیا دین، نئے لوگ نیا دین لے کے آئے، یہی کہتے ہیں نا. اللہ رب العزت اس کی مذمت. نمبر 3، اشخاص اور آراء کا تعصب، یعنی آپ کو جس سے عقیدت ہے، محبت ہے،
आप उसके खिलाफ कुछ लफ्ज सुनना नहीं चाहते। उन्होंने जो फरमाया हरफ आखिर हजरत ने जो फरमा दिया बस खलास, वही हमारे लिए दलील है। यही बात है, ये तासुब है और ये तासुब बिदअत के फैलने में मदद करती है और बिदअत के फैलने की वजह आजकल तसव्वुफ के मुख्तलिफ तरीकों के मानने वाले और कब्र परस्तों का यही हाल है, जो अपने तासुब की वजह से अंधे गूंगे बहरे हैं और वो किसी की नहीं सुनते और अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी के मुताबिक बातें करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वही यकीन तबउ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा है उसकी पैरवी करो, कालू बल नत्तबउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, नहीं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जो अपने बाप दादाओं को पाए। तो इस तरह से एक वजह लोगों के राय और लोगों के कयास की है। और नंबर 4 कुफ्फार की तक़लीद और उनकी मुशाबहत इसकी वजह से बिदअतें होती हैं। जैसे कि आप देख लें ईद मिलादुन्नबी, ये यहूद और नसारा की तक़लीद है, वो बर्थडे मनाते हैं। जन्माष्टमी हिंदू मनाता है, हम भी अपने नबी का बर्थडे मनाते हैं। वो दरगाह, वो दुर्गा पूजते हैं, हम दरगाह पूजते हैं। वो भी अपने मंदिरों में अगरबत्तियां सुलगाते हैं, हम भी मज़ारों में सुलगाते हैं। वो भी चादर चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं। वो भी सालाना मेला ठेला करते हैं, हम भी अपने मज़ारों में कब्रों पर सालाना मेला ठेला करते हैं। वो भी हे राम हे लक्ष्मण हे विष्णु हे ब्रह्मा पुकारते हैं, हम भी उठते बैठ क्या मौसम क्या पा जाए गुफार की क्या। और अबू आखिर ऐसी की रिवायत आपको मालूम होनी चाहिए। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जब अल्लाह के नबी जा रहे थे साथ में, तो अबू आखिर ऐसी कहते नए मुसलमान हुए थे, हमारा गुजर हुआ एक पेड़ पे दरख्त था, तो हमने कहा अल्लाह के नबी हमारे लिए भी हमें याद आया कि हमारे जाहिलियत में हम इस पर तलवार लटकाते थे कि अगर तलवार लटकाओ तो बड़ी तेज चलती है, दुश्मनों को मारती है। तो हम जहाज में जा रहे थे तो हमने अपने नबी से कहा इस तरह हमारे लिए भी एक पेड़ बना दो ताकि तबर्रुक हासिल करें। हम तो मुसलमान हो गए, लेकिन अब तो हमें ये कुफ्र के जमाने में करते थे, इसी तरह हमारे लिए हम इस्लाम में बना दो। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर इन्नहा सुन्नत, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तो सुन्नत है, तरीका है। कुल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही कमा क़ालत बनी इस्राईल मूसा, वल्लाह तुमने तो वही बात कही जो बनी इस्राइल ने मूसा से कही थी कि जब दरिया से पार हुए, अल्लाह ने समंदर में दरिया में रास्ते बना दिए। जब दरिया से पार हुए तो उन्होंने देखा कि काफिर लोग बुतों के पास बैठे हैं, तो हज़रत मूसा से क्या कहा इजाअल लना आलिहतन इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमारे लिए भी एक माबूद बना दो, देखो कैसे कैसे प्यारे प्यारे माबूद बैठे और ये लोग मुजावर बने बैठे, हमारे लिए भी ऐसे बना दो। तो मूसा ने कहा बड़े जाहिल लोग हो, अल्लाह की करामत देख के आ रहे हो, भी समंदर दरिया से पार हुए, अल्लाह ने पानी को रास्ता बना दिया तुम्हारे लिए, उस अल्लाह को छोड़कर जाहिलों के माबूदों को पूजोगे जो बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमसे पहले जो लोग हैं याद रखो तुम भी उन्हीं के नक्श कदम पे चलोगे, एक ज़माना आएगा। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि बनी इस्राइल ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्होंने काफिरों की तकलीद में अपने नबी से ये बात कही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने काफिरों की तकलीद में पेड़ बनाने के लिए ये बात कही। और आज हम भी इन्हीं काफिरों की तकलीद में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो ये मर जाते हैं तो गीता पढ़ते हैं, हमारे मर जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। वो पूरा दरगाह दुर्गा पूरा ले लो आप, पूरा मैटर सामने है, मैं तफसीलात नहीं जाना चाहता, इतना हमारे पास वक्त नहीं है। आज के मुसलमानों का यही हाल है कि हमारी अक्सरियत काफिरों की तकलीफ में पड़ी हुई है और इसी के अंदर डूबे। मेरे अजीजों, एक ये 5 असबाब थे बिदअतों के ज़रूर होने के। आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात को करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से हमारा रवैया क्या होना चाहिए। ऐसे लोग जो बिदअतों को ईजाद करते हैं, आखिरी बात, फिर हमारा क्या रवैया इनके साथ होना चाहिए, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, सलफ़ ने हमारे इनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया। इस सिलसिले में हमारे लिए यह है कि हम उन्हें दावत दें, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना उनसे बाइकाट करें, उनकी सोहबतों में न बैठे, वरना न उनके साथ मेलजोल करें, न उनके साथ। यहाँ तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुनियादुल तालीम में फरमाया कि अगर कोई बिदअती किसी रास्ते से जा रहा है और तुम आ रहे हो तो रास्ता पतला है, तो मजबूर करो कि वो रास्ते से नीचे उतर जाए, उनसे रास्ता में घुसो। यहाँ तक कहा कि अगर तुम किसी बिदअती के जनाजे में शरीक हुए तो जब तक तुम पलट के नहीं आओगे, जब तक अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। यहाँ तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि अगर किसी बिदअती को तुमने सलाम किया तो अल्लाह नाराज। बिदअतियों के ताल्लुक से ये रवैया इसलिए कि ये दीन के अंदर घुटाला कर रहा है और ये दीन के अंदर बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, इसलिए ईमाने और सलफ़ ने इस तरह की ये बातें कही हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, खैर के अगर तलबगार वो है तो उनसे आप राब्ता करें, लेकिन अगर वो खैर के तलबगार लोग जैसे बिदअतियों से कोई भी कसे बाशर हमारा भाई कोई भी
بہرحال ہم اس سے دور ہیں باقاعدہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، اور اس تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال میں ان واقعات نہیں جانا چاہتا۔ یہ بدعت کے اسباب تھے، محرکات تھے، اور اس کے ظہور کے، اور بدعت کی مذمتیں تھیں، قباحتیں تھیں، بدعت کی تعریف تھی، اس کی حقیقت۔ میں نے مختصر سے وقت میں مختصر یہ تمام سب موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کو بتائی، آپ حضرات نے سن لی، سمجھ گئے، بولو ہاں سمجھ گئے۔ اللہ رب العزت سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنا کہا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں سے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو شرک و بدعت کی آلودگیوں سے دور فرمائے، اور ہم تمام مسلمان امت محمدیہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شرک و بدعت سے دور رکھے اور توحید و سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات ہیں تو آپ حضرات کر سکتے ہیں، 10-15 منٹ میں ہم بیٹھیں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے کیونکہ مجھے بھی سفر کرنا ہے، مجھے واپس جانا ہے، ابھی رات کے 11-12 بجے، اور صبح جمعے کا خطبہ بھی ہے، اور جمعے کے بعد بھی میری تقریر ہے۔ آپ سے زیادہ تو مجھے مقابلہ ہونا چاہیے کہ میں جلدی سے ختم کروں بھاگوں، آپ کو تو یہی رہنا ہے، لیکن بہرحال کل جمعہ ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ بات آج کی ہے، تو تشریف رکھیں پلیز، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ ہم تو مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ رات بھر بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی میں نے آپ کو ایک اصول بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو چیز ثابت ہے وہ دین ہے اور ہم کریں گے اور ہمارے لیے کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا قرآن میں یا احادیث میں کہیں کسی بھی صحابی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے اور دیگر ائمہ رضوان اللہ علیہم رحمہ اللہ یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا صدقے یا طفیل سے کوئی دعا وغیرہ نہیں کی ہے، تو ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ایسا کام کیوں کریں جو صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں بتلایا؟ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ دین؟ اس لیے بہرحال ہم اس کی بدعت کہنے پر مجبور ہے، بلکہ یہ بدعت ہے تو اس میں کوئی شک و گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے بھی وسیلے سے بھی سوائے 3 چیزوں، ایک قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ آپ کے اللہ ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے، اللہ تیرا کلام ہے، اس کے وسیلے سے تمہیں معاف کر دے۔ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ کے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو رزاق ہے، تیرے ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یہ جائز ہے، حلال ہے، ایک وسیلہ یہ۔ دوسرا وسیلہ کوئی نیک اور شریف آدمی ہے، آپ اس سے دعا کروائیں کہ بھائی اللہ کے لیے دعا کرو مجھے اولاد ہو جائے، جو روزی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، آپ ہمارے لیے اللہ کی دعا کریں، یہ جائز ہے۔ نمبر 3 جیسا کہ میں نے بتایا، جیسا کہ وہ بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اموال ہلاک ہو گئے، چوپائے مر رہے ہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، ایسا سالی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرو تاکہ بارش ہو، تو اللہ کے نبی دعا کرو۔ یہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے۔ نمبر 3 اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے یہ صدقہ دیا ہے اگر تیری رضا کے لیے ہے اللہ تو میں اسے تیرے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں، میری فلاں ضرورت پوری فرما دے۔
اے اللہ میں نماز پڑھی ہے، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا اور خوشی کے لیے پڑھی ہے، اگر یہ مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ چاہیے چونکہ اس کی دلیلیں موجود ہیں اور وہ 3 آدمیوں کا کار میں واقعہ آپ کو معلوم پتہ ہے، تو بہرحال یہ 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ باقی کسی بزرگ سے، خواجہ علی نواز کے صدقے سے، حضرت حیدری کے صدقے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوفیل میں، یا اللہ کے نبی کے وجاہت سے، وسیلے سے، یہ تمام وسیلات ہیں کیونکہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کا حکم دیا، کسی نے کیا، اس لیے ان کا جو گناہی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے سوالات آئے ہیں، جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کا جواب اگر ضروری ہے تو آپ روز سن سکتے ہیں۔